علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ ہم لائیو آ رہے ہیں۔ ہم چلیے جی، گو لائیو کہہ رہا ہے تو یہ آگے ہم گو لائیو سب کے ساتھ اکٹھے ہو کے بات کر رہے ہیں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر عقیدہ رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کثرت سے ہی یاد کرنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے میں ہی برکت ہے، اور ہم جو ہے تو سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ کوشش کرنا ہے ہمیں، ہے نا، باقی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کوشش کرنا جو ہے وہ شرط ہے، محنت کا پھل ملتا ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ تو ہم واپس آ گئے ہیں۔ ہم سے مطلب ہے میں اور وجی، ویسے میں جب ہم کہتی ہوں تو میرا مطلب میں ہوتا ہے ہے ویسے تو میں نہیں ہم کہتی، لیکن جب آپ لوگوں سے گفتگو کرتی ہوں تو ہم کہتی ہوں، اور میں جو ہوں نا، یعنی کہ ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہیں کیونکہ بڑی گرمی ہے۔ لاہور آ کے پتہ چل گیا ہے رنگ گرمی کا کیسا تھا وہاں، تو یو کے میں تو خوب مزے تھے اور خوب زبردست قسم کا موسم تھا، پر یہاں پر گرمی ہے۔ باہر آئی جب میں نے کیمرہ شیمرہ سیٹ کیا تو معلوم یہ پڑا کہ جناب یہاں تو گرمی ہے، پر میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں تو پھر اب یہیں سے بات کر لیتی ہوں، اگرچہ یہاں سے ذرا تھوڑے مسئلے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، شبانہ بوانی آئی ہیں، وعلیکم السلام، خوش رہیے جناب، بہت شکریہ۔ اور اگر میری کبھی آواز صحیح نہ آئے تو مجھے بتا بھی دیا کریں۔ کل میں نے وہاں سے اپنے ہسپتال گئی تھی، وہاں پر آپ کو بتایا تھا میں لائیو آئی تھی یوٹیوب پہ، تو پھر میں نے بعد میں چیک کیا تو وہ آواز صحیح نہیں تھی، وہ غالباً میں نے اے سی کے پاس جو ہے نا رکھ دی تھی، تو اے سی کی آواز جو ہے نا وہ کام خراب کر رہی تھی اور یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ کنیکشن خراب ہے۔ انگلینڈ میں تو بڑے زبردست کنیکشن تھے، فٹافٹ بات ہو جاتی تھی اور فٹافٹ جو ہے نا سارا کام ہو جاتا تھا، پر یہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پر۔ اوہو، یہ لائیو کے مسئلے پھر یہی ہوتے ہیں نا کبھی لائیو کے لیے کچھ نہ کچھ مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جناب، تو وہاں پر میں نے جب دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ نو وائس اب آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آواز مجھے بتائیے، کیونکہ مجھے پھر نہیں تو میں بند کر کے پھر میں اندر جا کے کہیں قریب بیٹھ کے بات کروں۔ ابھی آ رہی ہے کہ نہیں آواز، صحیح ہوئی ہے کہ نہیں، مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ بس یہاں پر کنیکشن کا مسئلہ ہے، اور شاید ہی میں تھوڑا دور بھی بیٹھی ہوئی ہوں، دیٹس وائی۔ تو اگر دوبارہ بھی آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں اندر چلی جاتی ہوں۔ عائزہ آئی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آواز کے بارے میں ضرور دوبارہ بتائیے میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پر اور چلتا رہے گا۔ بہرحال مجھے باہر کا لان اور باہر کا موسم کر رہا تھا کہ میں آپ کو بھی دکھاؤں۔ یہاں پر اس وقت میرے پھول پودے تو خاص نہیں ہیں، البتہ جو درخت ہیں ان میں پتے ہیں اور پیچھے تھوڑے سے پھول ہیں جو میرے نکلے ہوئے ہیں۔ اور باقی یہ کہ کل میں گئی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ اسپتال گئی تھی، وہاں سے پھر میں اپنے لیے کوئی دوائی شوائی لی۔ دوائی جو تھی نا وہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ خود ہی لینی چاہیے ہم دوسروں کو بھیج دیتے ہیں، دوسروں سے مطلب ہے اپنے جو ہوتے ہیں۔ پہلے بھی عبداللہ گیا تو وہ غلط لے آیا، غلط اسٹرینتھ کی دوائی انہوں نے دے دی ڈاکٹر نے، حالانکہ لکھا ہوا تھا، اور پھر مجھے بدلنی پڑی۔ میں جا رہی تھی یو کے، مجھے لے کے جانی تھی، اور ابھی بھی یہی ہوا میرے ساتھ۔ کل بھی بجی لے کے آئے 2-3 دن پہلے، تو پھر انہوں نے دانتوں والے کے پاس جانا تھا، پھر میں ان کے ساتھ دوبارہ گئی، پھر میں نے وہ چینج کی۔ ڈاکٹر کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، پر میں نے ان کو پھر سمجھایا۔ یہ کمیونیکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے۔ الحمدللہ صحیح آواز ہے ماشاءاللہ، چلیں گڈ، تھینک یو ویری مچ۔ تو پھر وہ دوائی میں نے اپنی بدلی، پھر میں نے وہاں سے آپ سے کچھ باتیں بھی کر لیں، لیکن جب میں گھر آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے تو وہ آواز صحیح نہیں تھی۔ ایکچولی وہاں میں کمرے میں تو نہیں تھی نہ باہر تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں، اور گاڑی میں لگا ہوا تھا اے سی، اور میں نے فون بڑے مزے سے اے سی کی جہاں سے آواز اور ہوا نکل رہی تھی غالباً ادھر رکھا ہوا تھا، تو پھر آواز صحیح نہیں تھی۔ تو ایسے ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل جو ہے نا وہ ہو ہی جاتے ہیں۔
تو بس میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بات کر لوں. آج لائیو بڑے دنوں بعد میں فیس بک پہ آئی ہوں, یوٹیوب پہ تو میں کل آ گئی تھی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, بہت پیار, بہت محبتیں دینے کا. میں ڈالتی رہوں گی ویڈیوز, میں نے کچھ نہ کچھ بنائی ہوئی ہیں, ابھی ساری نہیں ڈالی, تھوڑی تھوڑی کر کے میں ڈالتی رہتی ہوں, اور آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی, وہاں کی سیر بھی کراتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ کیسے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں سے ہیں؟ میں آئی ہوں تو یہاں پر تو اگلے دن بڑی شدید بارش ہوئی, اور ہوا چل رہی ہے اس وقت بھی. وہ شدید گرمی نہیں ہے لیکن پھر بھی گرمی ہے. یہ میں نے پنکھا نکال لیا کیونکہ میرے پاس جو وہ 2 پنکھے تھے جو میں بار بار آپ کو دکھاتی تھی, وہ میری مامی جان نے کہا کہ مجھے انگلینڈ میں لا کے دے دیں, تو وہ میں انگلینڈ میں ان کو دے دیے. بڑی خوش ہوئی کہ تمہیں میری بات یاد تھی. میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ پھر بات یاد رہنی چاہیے, اگر بات بھول جائے تو پھر وہ کیا بات ہوئی اور وہ کیا اپنا ہوا ہے نا. تو بس یہ ہے صورتحال. باقی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانے تو اسی میں جو ہے نا بڑی اچھائی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اچھائی کرتا ہے. میں نا آپ کو بتایا تھا, پہلے بھی ذکر کیا تھا, میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. ڈرامہ آ رہا ہے, ایک سیریل ہے نور جہاں کے نام سے, جس میں ماں ہے, اور وہ ماں بڑی سخت ہے, اور اس کے 3 بیٹے ہیں, اور پھر آگے سے 3 بہویں آتی ہیں, اور وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو اللہ کا کہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ بدلے نہیں لینے چاہیے. اس میں جو ماں ہے نا وہ بدلہ لیتی ہے کہ اس کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے. یہ دنیا میں جب کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے ساتھ برا سلوک کریں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بس پھر اس کی جو ایک بہو ہے وہ بھی برا سلوک کرتی ہے, وہ اپنے باپ کا بدلہ لیتی ہے, تو پھر کیا فرق رہ گیا ہے؟ جو بدلہ لیتا ہے اور جو بدلہ نہیں لیتا, اس میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہونا ہی چاہیے ہے. تو بہرحال جیسے اچھے موسم میں اور برے موسم میں کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے, جیسے کہ اب یہاں پر اس وقت ماحول کا بھی فرق ہے, اور گرمی کا بھی فرق ہے, پسینے کا بھی فرق ہے, اور بات چیت کا بھی فرق ہے. پھر بات چیت نہیں ہوتی نا, خراب موسم ہو تو پھر بندہ کیا بات کرے, وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بھی پسینے میں پگھل پگھل کے چلی جاتی ہے. بہرحال جی, آج کا دن اچھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جیسا بھی رکھے, اپنے موسم ہے, اپنی زندگی ہے نا, خوش رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہیے. تو یہ بدلے شدلے جو ہے نا, ان سے پرہیز کرنی چاہیے. بدلے نہیں اچھے ہوتے. ہم لوگ جو ہے نا انسان ہے, انسان پھر بڑی جلدی پریشان ہو جاتا ہے, اور انسان جو ہے نا پھر بدلوں پہ آمادہ ہو جاتا ہے, تو پھر زندگی مشکل بھی ہو جاتی ہے. انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. تو بس یہ ہے. آج بہن نے مجھے کہا کہ میری طرف آ جاؤ, وجی گئے اپنے ابو سے ملنے پنڈی, تو میں آج جاؤں گی, بہن کی طرف چلی جاؤں گی. ابھی جانا ہے تھوڑی دیر پہلے, تو بس گھر کے کچھ کام شام آپ کو پتہ ہے وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ کرائے ہیں ابھی. تو پھر میں ابھی یہاں پر بیٹھ گئی ہوں. اچھا جی, چلے, بہت اچھی بات ہے. ایک سائڈ پہ آواز صحیح آ رہی ہے. شبارہ بوانی, آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. تو جناب بہت شکریہ کہہ رہی ہیں, آپ نے صحیح کہا. عزیزہ کہہ رہی ہیں, عزیزہ بہت شکریہ آپ کا. تو کہاں سے ہیں عزیزہ آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کا نام پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. آپ آتی رہی ہیں کہ نہیں ہیں, کچھ بھول بھال بھی جاتا ہے مجھے. خیر کوئی بات نہیں, یہ بھی زندگی کا دستور ہے. تو بہن کی طرف جانا ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ. کہہ رہی تھی کہ صبح آ جاؤ, صبح صبح ناشتہ کرو. میں نے کہا نہیں بھائی, صبح صبح اپنا گھر ہوتا ہے, اپنے گھر میں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں, اور اس عمر میں پھر اپنی دوائیاں کھانی ہوتی ہیں. پھر ذرا تھوڑا ہم آہستہ آہستہ ہوش میں آتے ہیں. تو پھر جب ہوش میں آ جائیں گے, گھر کے تھوڑے بہت کام ہو جائیں گے, کیونکہ گھر جو ہے نا بڑے عرصے سے بند تھا, آپ کو پتہ ہے. تو ہم بڑے بڑے گھر تو بنا لیتے ہیں. گجرات سے ہیں جی, بہت اچھی بات ہے, بہت بہت اچھا لگا گجرات سے بھی دیکھ کے ہیں. تو بس بڑے گھر بنا لیتے ہیں, پھر ان کو صفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بس تھوڑے تھوڑے کر کے تھوڑی تھوڑی صفائی کر رہی ہوں. اور ایک جہاز جا رہا ہے, جہاز مجھے اپنے سفر کی یاد دلا رہا ہے. کہا ہے میں نے بچوں کو کہ میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ, زندگی رہی تو پھر آؤں گی. خدا کو کہہ رہی تھی میں بہت مس کر رہی ہوں. آج کل اس کے سسرال والے اس کے پاس آئے ہوئے, اس کے ساس سسر اور نند ہے, مصروف ہے. میں نے کہا مصروف رکھو اپنے آپ کو, اور یہی زندگی ہے. کبھی ماں باپ ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے, کبھی ملنے آ جاتے ہیں بچے, کبھی نہیں ہوتے. مائیں باپ بھی اداس ہو جاتے ہیں, بچے بھی اداس ہو جاتے ہیں, بٹ دس از لائف. ایسی ہی زندگی گزرتی رہتی ہے.
تو زندگی میں بس خوش رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اگر یہ بدلہ لینے کا دماغ میں کوئی بھوت سوار ہو تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ کیا دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں ہوئیں، کفار نے مدینہ گئے، وہاں کے بھی سب لوگ جتنے بھی تھے ساتھ بھی دیا ہیں، تو انہوں نے تو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اور معاف کرنا ہی افضل ہے۔ اپنا دماغ خراب ہوتا ہے، اپنی پریشانی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے اوپر کہ ہم معاف کرنے والے بنیں، اور باقی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا بس اب میں کیا کہوں، مشین سا ہی بن گیا، ہماری زندگی کتنی مشینی ہو گئی ہے نا۔ ہاں، ہم صبح اٹھتے ہیں ٹھک 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 ٹھک، اور ہمارے وہاں تو انگلینڈ میں تو کمپیوٹر پہ ہی بیٹھ جاتے تھے، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں سارا دن، کھانا کھایا پھر کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے، وہی جو بھی ہوتا ہے لیپ ٹاپ اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھے 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 بس شام ہو گئی، کھانے کے لیے درمیان میں اٹھ گئے، اور بس دیٹس اٹ۔ تو زندگی میں ہم نے ان کو بنا لیے استاد، یہ جو گوگل ہے ہمارے زمانے میں تو اصلی استاد ہوتے تھے نا، وہ اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے سکھاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب بچے بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں، انگریزیاں تو وہ سیکھ لیتے ہیں، کارٹون دیکھیں گے، انگلش فلمیں دیکھیں گے تو کیا ہے، انگریزیاں تو وہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن کیا ان کا کردار اس طرح سے بن پا رہا ہے جیسے کہ بننا چاہیے؟ آپ لوگ ضرور ساتھ بتائیں اور شامل ہوں۔ ابھی آج ہفتہ ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، یا شاید ناشتہ کر رہے ہوں گے، انگلینڈ والے بھی سارے سو ہی رہے ہوں گے، لیکن میں آ گئی کیونکہ میں نے کہا کہ میں تو بات کر لوں، کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیجئے گا اگر اس وقت شامل نہیں ہوئے تو۔ السلام علیکم رابیل دانش، وعلیکم السلام۔ رابیل کیسی ہیں آپ؟ بتائیے کہ کنیکشن صحیح ہے اور آواز صحیح ہے؟ یہ اگر کنیکشن صحیح نہ ہو، ہے نا، استاد میں بھی، شاگرد میں بھی، یا ماں باپ میں بھی آواز صحیح نہ ہو، کلیئر کمیونیکیشن نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اچھا جی، کہہ رہی ہیں ناشتہ ہو رہا ہے رابیل دانش، تو ناشتے میں کیا ہو رہا ہے چھٹی کے دن؟ کیا حلوہ پوری کھائی جا رہی ہے، چنے کھائے جا رہے ہیں؟ بس خیال سے کھائیں، اگر گھر میں بنا لیں تو بہت اچھا ہے۔ آئل کا بہت دھیان رکھیں کہ کون سا آئل استعمال کریں، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، نہیں تو جا کے پھر دل میں جم جاتا ہے۔ اچھا جی، کنیکشن فٹ ہے کہہ رہی ہیں، دیٹس گڈ، کیونکہ میرے ساتھ کل بڑا برا ہوا اور کنیکشن فٹ نہیں تھا، اور مجھے بڑا دکھ ہوا وہ دیکھ کے ویڈیو کہ میں نے اپنی طرف سے اچھی بات کرتی ہوں اور وہ باتیں جو ہے نا تھوڑی سی خراب ہو گئی ہیں، شور شرابہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو بس یہ ہے کہ ذرا ناشتے خیال سے کریں۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے چکی نظر آ رہی ہے نا، یہ زمانے اچھے تھے، چکی کی مشقت ہوتی تھی، اور جب چکی کی مشقت ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا، موٹاپا آتا ہی نہیں تھا، بڑھاپا بھی دیر سے آتا تھا۔ اب جی سارا کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے، فریج میں ہم رکھ لیتے ہیں، پرانی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، تازہ بنا لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بازار سے آرڈر کر دیتے ہیں نا۔ تو پھر کیا ہے، موٹاپا تو ہوتا ہے۔ میں نے یہ جو چکی ہے نا پیچھے، پتہ نہیں آپ کو نظر لائی والوں کو نہیں آ رہی ہوگی، تو یہ چکی میں نے لا کے رکھی، وجی نے لی ہوئی تھی کہیں، تو میں نے کہا لائیں میں ادھر سجا دیتی ہوں۔ آپ نے اپنی ماموں ممانی سے ملنے ویڈیو بنائی؟ نہیں جی، میں نے ویڈیو نہیں بنائی ماموں ممانی سے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ویڈیو بنے، ممانی کہنے لگی، تو میں نے کہا فائن، کوئی بات نہیں۔ سمرین فاروق آ گئی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سمرین، کیا حال ہے؟ آپ ناشتے سے فارغ ہو گئی؟ تو یہ جو ہے نا چکی چلانا بڑا مشکل ہے، میں نے ایک دفعہ لائیو بھی چلا کے دکھائی تھی، بہت زور لگتا ہے اور بہت ہمت درکار ہوتی ہے، تو اس لیے چکیاں والا زمانہ اچھا تھا۔ ہم سے مطلب ہے ہمارے جو بزرگ تھے، جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے، وہ اچھے رہتے تھے، صحت مند رہتے تھے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ صحت خراب ہوتی بھی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو اتنے ٹیسٹ آ گئے ہیں، اسپتال جاؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، تو اس میں سب پتہ چل جاتا ہے۔ اس وقت بس ایک دم سے انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا تھا، اور بس انسان کہتا تھا لو جی ٹھیک ٹھاک تھا، وہ تو چلا گیا، کچھ بھی نہیں، رات کو کھانا کھایا ہے تو بس سوئے ہیں، تو صبح اٹھے ہی نہیں ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اندر آپ کے کیا جم رہا ہے، گھی جم رہا ہے، کھانے جو بھی ہم کھاتے ہیں ظاہر ہے ہمارے جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ خالہ سے پلیز ملوا دیں، بہت یاد آ رہی ہیں ان کی باتیں، وہ کہتی ہیں میں نے نہیں ملنا، میں نے نہیں آنا۔ میں نے انہیں کہا، بہت کہا، کہتی ہے نہیں میں نے بس ہم نہیں کرنی بات، بس تم سے کر لیا کرتی ہوں، تم بتا دو۔ تو ان کی پرانی ویڈیو ہے، کل میں نے ڈالی تھی، مجھے یاد آ رہی تھی تو میں نے فیس بک پہ
उनकी पुरानी वीडियो दोबारा डाल दी, लेकिन फेसबुक पे पुरानी वीडियो मौजूद है। इंशाल्लाह वो मुझे फ़ोन करती होती, मैं हंस रही थी, मैंने कहा खाला अच्छा मैंने फिर फ़ोन पे किसी दिन आपकी बातें रिकॉर्ड करके डाल देनी है। तो कहती हैं अच्छा मैंने कहा हाँ। तो बहुत स्वीट है। कल परसों मैं गई थी उनसे मिलने बहन के साथ, बहुत प्यार दिया और बहुत कह रही थी कि तुम चली गई थी तो लगता था कि यहाँ से पाकिस्तान में लाहौर में कोई है ही नहीं, वैसे यही फीलिंग होती है ना। आप किससे बातें कर रही? मैं आपसे बातें कर रही हूँ नौरीन तनवीर, और मैं किससे बातें कर रही हूँ? हैं जी आप लोगों से ही कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ। तो इधर फेसबुक भी आई हुई हूँ, तो उधर भी देख रही हूँ, आपको भी देख रही हूँ, दोनों को देख रही हूँ, साथ साथ देख रही हूँ। हैं एक पंथ दो काज जिसको कहते हैं, क्या ख्याल है? कभी किया एक पंथ दो काज? हम तो कई कई काज कर लेते हैं, कई कई हंडियाँ एक साथ बना लेते हैं। मेरे जो काम वाला है कहता है आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती हैं? मैंने कहा बचपन से आदत है। बचपन से मतलब ये कि बड़े अरसे से आदत है। जी ऐसा ही होता है जब कोई अजीज़ चला जाता है जी। तो बहन भी मेरी पहले अमेरिका गई हुई थी, उसके बाद वो भी आई नहीं थी तो मैं इंग्लैंड चली गई, तो हम भी काफ़ी महीनों बाद मिले हैं। तो वो कहती है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था। मैं उसे कहती थी तुम नहीं हो तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि अब्बू भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। अल्लाह रखे वो जी हैं, लेकिन ये कि बहन भाई तो कहने लगी कि मुझे भी अब यही फीलिंग होती है कि यहाँ पर जैसे कोई है ही नहीं। तो बहरहाल फिर अब आज जाना है मैंने उसकी तरफ। कहती है कि आप मेरे पास आ जाएं और रात भी गुजारें। मैंने कहा मैं रात का वादा नहीं करती, अलबत्ता मैंने अपना टूथब्रश रख लिया है कि अगर रात रहनी पड़ी, और अपनी दवाइयाँ भी रख ली हैं तो रह जाऊँगी। इतने प्यार से वो कह रही है। तो वैसे भी वजह नहीं है, गए हुए हैं, पिंडी गए हुए हैं। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनके अब्बू को भी सेहत दे, उनकी भी सेहत डाउन ही रहती है, बीमार ही रहे। दरमियान में कुछ ना कुछ अस्पतालों के चक्कर, आपको पता है बुज़ुर्गों का यही हाल होता है, लगते रहते हैं। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। अब तो हम खुद बुज़ुर्ग हैं, अस्पताल जाते रहते हैं। कल भी गई थी मैं, अपनी दवाइयाँ लाई, आँख वाले को दिखाना था आँखें दिखानी थी, पर वो कहता है आई स्पेशलिस्ट है ही नहीं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं है? पहले भी मैं आई थी 2 दफ़ा, आई स्पेशलिस्ट नहीं था। कहता है जी वो हुकूमत जब देगी तो देगी, लो जी कर लो गल। ये पीएफ का हाल है हमारे सीएमएच वगैरह के में ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो बहरहाल अब कहीं मैं और जाके दिखाऊंगी आंखें, क्योंकि आंखें दिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरी आंखें सुरख हो रही हैं, मुझे ऐसी फीलिंग होती है जैसे मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अभी भी मैंने बैठने से पहले 2-3 दफ़ा ऐनक साफ़ की है कि ऐनक में कोई मसला है, हो सकता है ऐनक में भी कुछ लग गया हो। लेकिन जब ये उम्र आती है तो फिर आंखें बार बार दिखाना ज़रूरी होती हैं। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला वजी भाई के वालिद को सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। समरीन फारूक बस दुआ कीजिएगा। बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों का साथ है, और उनके साथ मेरा यहाँ पर 4 महीने जो हमने गुजारे हैं बहुत अच्छे गुजारे हैं, और हमेशा मुझे देखते साथ ही दुआ देते थे, और मुझे वो बहुत याद आता है। तो बस कल वजी कह रहे थे कि कमज़ोर हो गए हैं, फ़ोन पे मेरे से बात हुई, जी कहते हैं कि बस दुआ करो। और भी मसले उनके चल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई आया हुआ था तो उनके साथ चले गए कि मैं भी जाता हूँ, ज़रा मिल आता हूँ। फिर वहाँ जाके उन्होंने बताया। तो अल्लाह रहम करे, ये सब कुछ जो है ना ज़िंदगी के साथ है। अभी सुबह मेरी नंद से भी मैसेजिंग हुई तो वो भी यही कह रही थी कि बस सीमी दुआ करो। अब हम सब का यही हाल है, कोई ना कोई मसला आ गया है। जैसे अब मेरी आंखों में मसला है, दिल में है, टांगों में भी है, पता नहीं क्या क्या कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। तो एक दूसरे को बस बकअप करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और किसी को जो है ना बुरे अल्फाज से नहीं याद करना चाहिए, अच्छे अल्फाज करें दूसरे के साथ, दूसरे को हमेशा उठाएं, मोटिवेट करें। मोटिवेट करना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो किसी बात पे परेशान थी, तो फिर मैंने उससे बात की तो कहती है आपसे बात करके बड़ी तसल्ली हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तसल्ली दे सकते हैं एक दूसरे को, कोई अच्छी बात कर सकते हैं, डीमोटिवेट नहीं करना। आप कैसी लग रही हो, आप जो तो इस उम्र में आके ये क्या कर रही हो, हैं इस तरह की बातें कोई करता है कभी, तो अगर नहीं करनी चाहिए। जी आपा कोई पहले कोई बात में अल्लाह पे यकीन और ईमान के बाद मुझे भी कोई एक आध कोई ऐसा मैसेज मिला कहीं कि जनाब आप इस उम्र में क्या कर रही हैं, आप अल्लाह अल्लाह करें। जी मैं अल्लाह अल्लाह करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने टाइम दिया है और मौका दिया है कि मैं करती हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या पता कि इस इंसान के पीछे की स्टोरी क्या है, और वही क्यों करती है, और यहाँ आके बैठती है और आप लोगों से बातें क्यों करती है, कोई वजह तो होगी, है ना।
वो भी अकेली है, परेशान होती है, दिमाग में 100 बातें चल रही होती है। तो फिर हम जब बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं, किसी दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो हमारी अपनी जो दिमागी हालत है वो बेहतर हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ फ़ोन ज़रूर करें, अपने फ्रेंड ज़रूर रखें, उनसे बात करें, कम्युनिकेशन ज़रूर करें, और उदास होकर ना बैठें। कुरान पढ़ें, रोज़ सिपारा पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें। ये देखिए मैंने आज जो आपके साथ पढ़ा थोड़ा सा, ये मैंने यहाँ से 21वां सिपारा है जिसमें से मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। और जो ज़्यादा मुझे एकदम से कोई चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छी तो सारा ही है, सारा कुरान ही बहुत ज़बरदस्त है। और बाकी ये कि इससे दिल को भी तसल्ली होती है। और बस ये है कि कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा। कुरान में है कि अल्लाह काफ़ी कारसाज है, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। बिल्कुल, तो अल्लाह पे ही भरोसा रखना है। ये ज़िंदगी हमने गुजारनी है, अल्लाह के भरोसे ही हम गुजार रहे हैं, क्योंकि करना तो सब कुछ अल्लाह ने है। कितनी उम्र किसकी है, क्या है, किसी का कुछ पता नहीं है। देखो ना ज़रा क्या लिखा हुआ है। तो हर एक को हिदायत भी नहीं मिलती, ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि हिदायत देते हैं, लेकिन जब हिदायत हम नहीं लेते तो फिर अल्लाह ताला हमारे से हिदायत ले लेता है। और अल्लाह ताला वो देता है जो उसको दुनिया में चाहिए होता है। मसलन अगर उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, तो अल्लाह कहता है लो पैसा लो, दौलत लो, असर और रसूख चाहिए, ले लो, लेकिन ये यहीं पर मिलेगा और यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ऊपर जाकर नहीं मिलेगा। अजीज़ा कह रही हैं कि जी बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने जगह जगह पे बताया हुआ है कि किस तरह इंसान को पैदा किया। वही पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ों का जानने वाला, ज़बरदस्त रहम करने वाला है, जिसने हर चीज़ को अच्छी तरह बनाया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर इसकी नस्ल को हकीर पानी से पैदा किया, फिर उसको दुरुस्त किया और उसमें अपनी रूह फूंकी, और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्र करते हो। तो शुक्र तो हम करते नहीं वाकई। ये देखें ना कुरान में सजदा है कि तुम शुक्र नहीं करते। इंसान वाकई शुक्र नहीं करता। हमें जो नेमतें मिली हुई होती हैं हम उनमें भी मीन मेख निकालते हैं। हम कहते हैं अच्छा हमें ये चीज़ मिली है लेकिन ये चीज़ नहीं मिली। अगर हम सिर्फ अपने आप को देखें ना कि हमारे पास क्या कुछ है, हमारे ये हाथ, हमारा मुंह, आंखें, सांस लेना, सबसे बड़ी बात जिसका हमें इदराक ही नहीं है। मैंने तो बहुत करीब से देखा है अपने माँ बाप को, उनको ऑक्सीजन लगाई जाती थी, सांस नहीं आ रहा। ये जो हम सांस लेते हैं हमें पता ही नहीं है कि हम ये सांस लेना हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। नहीं, कुछ लोग पता रखते हैं, इदराक रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सांस लेने को तो कुछ समझते ही नहीं। अगर हम सांस ना ले सकें, हमारे पास खूब सारे महल्लात हों, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारे पास ज्वेलरी हो, कपड़े हों, क्या करना है, उसका अचार डालना है। तो यही तो ज़रूरी है कि हम शुक्र अदा करें और ये देखें कि हमारे पास क्या है। अल्लाह ताला देखता है हर एक को। जी समरीन फारूक कह रही हैं मोटिवेट करने वाले ज़रा कम ही होते हैं, अल्लाह के भरोसे ही सबको रहना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पता नहीं ऐसा क्यों है पर ऐसा है। हम डीमोटिवेट करते हैं, हम बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम उनके घर वालों को बुरा भला कहते हैं, हम उनके बच्चों को बुरा भला कहते हैं। अगर हम किसी ऑफिस में हेड हैं, कहीं भी अगर हम हेड हैं, तो हम अपने सबॉर्डिनेट्स को डीमोटिवेट करते हैं। तो डीमोटिवेट तो नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए ताकि आपका काम अच्छा चले। अगर घर में आप सरबराह हैं तो आप अच्छा करें ताकि आपका घर खुश चले और अच्छा चले। अगर आपका ऑफिस है या स्कूल के हेड हैं तो आपसे देख के ही वो मोटिवेट होंगे ना। अगर घर की बीवी आपकी है और या मियाँ है और आप आपस में लड़ाइयाँ झगड़े ही करते रहते हैं तो आपके बच्चों पे क्या असर होगा और उस घर का क्या हाल होगा, और आगे जाके वो बच्चे किस तरह के बड़े होंगे, और आगे जाके वो बच्चे शादी से मुतनफ़िर हो जाते हैं। आपको पता है आजकल, कल मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, कोई ऐसा टॉपिक आया, फ़ोन पे हम लोग बात करते होते हैं। जी समरीन फारूक कह रही हैं दिलों को दुखा देते हैं और एहसास तक नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो कहने लगी कि मामा मेरी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं हमने शादी नहीं करनी। क्यों? मेरी अपने करीबी बहुत सी ऐसी हैं, बताऊंगी नहीं, लेकिन बहुत करीबी ऐसे हैं जो कहती हैं हमने शादी नहीं करनी, इसलिए कि उनके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं था। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को देखा, किसी की खुला हो गई, किसी की तलाक हो गई, तो बच्चियां डर जाती हैं और शायद बच्चे भी बच्चे जो हैं वो भी डरते हैं शादी से। अब कहते हैं कि छोड़ो क्या करनी शादी, लड़ाई झगड़ा ही होना है, नरी जो है ना वो पख है। तो अगर हम घर का माहौल अच्छा देंगे तो फिर बच्चे खुश रहेंगे, है ना। दिस इज़ नेचुरल।
تو دلوں کو دکھائیں گے لڑائی جھگڑا. میں کل کہیں پڑھی تھی, بڑی اچھی مجھے بات لگی, ابھی ایک دم سے خیال آ گیا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں, کہ جس گھر میں ماں یا بیوی خوش نہیں ہے نا, وہ گھر کبھی بھی اچھا نہیں رہ سکتا, وہ گھر کبھی بھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو بہت ہی بڑی بات تھی. میں نے کہا یہ تو بڑی شاندار بات ہے. تو بس یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. بس میں تو ایسے ہی آ گئی صبح صبح, ایک تتلی بھی آ گئی بھی ہے اور منڈلا رہی ہے. یہاں پر میرے کاشن ڈوسا بھی ہے, البتہ مچھر بھی ہے اور مکھیاں بھی ہیں. سب سے پہلے میں نے آ کے یہاں پر جب بیٹھی ہوں تو مجھے مچھر کاٹ گئے. ڈینگی شینگی کا زمانہ بھی ہوگا یا مجھے نہیں پتا. تو پھر میں نے آ کے پہلے اسپرے کیا ہے, اور اسپرے کرنے کے بعد پھر میں یہاں بیٹھی ہوں. وہ مچھر جنہوں نے کاٹنا تھا وہ تو کاٹ چکے, وہ جو گرمی اور پسینے آ گئے تھے وہ بھی موجود ہیں. بہرحال شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں. بڑی پیاری تتلی ہے, پیلی پیلی سی. اور چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, پیاری لگتی ہیں چڑیاؤں کی آوازیں ہیں. یہ جو نیچرل مزہ ہے نا یہاں بیٹھنے کا, یہ پھر یہیں کا مزہ ہے. بس موسم ٹھیک ہو جائے گا, اب تو موسم ٹھیک ہونے والا ہے. سپٹمبر آ گیا. ویسے تو لاہور میں نومبر میں جا کے موسم بدلتا ہے, صحیح والا سردی والا, لیکن بہرحال آج کل موسم بدل رہے ہیں ہر جگہ پہ. کل میری آسٹریلیا میں بات ہوئی میری بیٹی سے, تو کہتی ہے ماما میں تو ہاسپٹل میں تھی, ڈاکٹر ہے وہ, تو کہتی ہے کہ باہر سے جو لوگ آ رہے تھے مجھے بتا رہے تھے کہ پہاڑوں پہ دیکھو برف پڑی ہوئی ہے. حالانکہ وہاں پر گرمیاں آنے والی ہیں اور گرمیوں کی آمد ہے, لیکن برف پڑ گئی. تو موسم بدل رہے ہیں, تو انسان بھی بدل رہے ہیں اسی طرح موسموں کی طرح. تو بدلیں, اچھے بدلیں تو اچھا ہے, خراب بدلا جائے تو اچھا نہیں ہے. اور انسان جو ہے نا بہت ہی کچھ عجیب قسم کا ہے. جی شبانہ کہہ رہی ہیں یو سسٹر ان یو ایس اے ان وچ اسٹیٹ آئی ایم ان ٹیکسس. شبانہ میری بہن تو وہاں گئی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے پاس, ان کی بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں وہاں پر, لیکن وہ آ گئی ہے, وہ یہیں پر ہوتی ہے. بیٹی میری آسٹریلیا میں ہوتی ہے اور ایک یو کے میں. ابھی میں گئی ہوئی تھی, آپ کو بتاتی رہی ہوں اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں. آج میں نے ویڈیو ڈالی ہے جو ہم لندن سے برسٹل گئے تھے بس پہ, تو بس کی کہانی اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور کی کہانی ضرور دیکھیے گا. اس زمانے میں تھوڑے سے وہاں پر مظاہرے ہوئے تھے اور تھوڑا سا کام خراب ہوا تھا انگلینڈ میں, لیکن ہمیں کچھ ایسا نہیں ملا. تو ٹیکسی ڈرائیور یہی کہہ رہا تھا کہ جو یہ مظاہرے کرتے ہیں اور یہ جو کرتے ہیں نا, یہ سست لوگ ہوتے ہیں, کاہل الوجود لوگ ہوتے ہیں, انہیں کچھ اور نہیں آتا تو یہ نکل آتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, دکانوں میں گھستے ہیں, چیزیں چراتے ہیں. یہ ان کی ہابی ہے اور یہ کرتے ہیں یہ لوگ, ورنہ صحیح لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے. اور ویسے یہاں پر سب لوگ پیس سے ہی رہنا چاہتے ہیں. تو پیس سے تو ہر کوئی رہنا چاہتا ہے, کون ہے جو پیس سے نہیں رہنا چاہتا؟ ملک ہو یا کوئی آفس ہو یا کوئی گھر ہو, ایوری بڈی وانٹس پیس, ہے نا. پیس کو ہی ہمیں جو ہے نا پروموٹ کرنا چاہیے, اور پیس دوسرے کو بھی دینا چاہیے. دماغ کا پیس ہو, گھر کا ویسے ہی پیس ہو, جسمانی پیس ہو. ہیں نائلہ جعفر آئی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, صبح بخیر. وعلیکم السلام نائلہ جعفر, آپ کچھ نہ کچھ جو ہے نا غائب رہنے لگی ہیں. ہاں نہیں, آپ کے آئے تھے کمنٹ سے, لیکن کچھ عرصے بعد آئے تھے. اللہ کرے خیریت ہو. خیریت تھی, بیمار تو نہیں تھی, گھر میں سب خیریت تھی. اوکے, آئی وش یو کم ان یو ایس اے. آؤ سو سویٹ آف یو شبانہ. میں یو ایس اے میں رہی ہوئی ہوں, 1 سال رہی ہوئی ہوں. میرے ہسبینڈ گئے تھے وہاں پر ماسٹرز کرنے, تو ہم لوگ مشیگن میں رہے تھے, اور مشیگن میں ایسٹ لینڈنگ میں رہے تھے. اور بڑی شدید سردیاں تھیں اور برفیں پڑتی تھیں, اور پہلے میں برفیں صاف کرتی تھی, پھر بچوں کو اسکول بھیجتی تھی, ساتھ خود بھی جاتی تھی وہاں, ان کو پھر شام کو لے کے بھی آتی تھی, کھانا بھی پکاتی تھی, گھر کے سارے کام کرتی تھی, کیونکہ وہاں تو سارے کام ہی کرنے ہوتے ہیں. ویلکم ہوم پاکستان. تھینک یو نائلہ جعفر جی. پاکستان اپنا گھر ہے, جہاں بھی رہتے ہیں ہم اس کو گھر بنا لیتے ہیں, لیکن پاکستان ہمارا گھر ہے اور یہیں پر اچھا لگتا ہے, اور اپنا گھر ہی اچھا لگتا ہے. یہ دیکھیے مجھے اپنا لان اور اپنی جو ہے نا درخت اور اپنے پرندے دیکھیں, مجھے یہ واضح اتنی اچھی لگتی ہے. یہ مجھے جانتے ہیں پرندے, یہ دیکھیں مجھے ہائے ہیلو کر رہے ہیں. آج میں پہلی دفعہ باہر اس طرح بیٹھی ہوں, تو یہ بھی خوش ہیں, موسم بھی اچھا ہے. آپا پہلے آپ کو کراچی آنا چاہیے. سمرین فاروق, سمرین بس اب ہمت اتنی ہے کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائیں. جو میں گئی ہوں نا وہاں بھی بڑی تھک ہار کے آئی ہوں, ابھی تھکن اتر رہی ہے ابھی, اسی لیے میں نے بہن کو کہا تھا میں آرام سے آؤں گی جب مجھے ہوش آ جائے گا. تھکاوٹ اتنی ہو گئی, کچھ وہ جیٹ لیگ ہو جاتا ہے نا, سنا تو تھا کہ جیٹ لیگ ہوتا ہے, پتہ بھی ہے, لیکن اس دفعہ تو واقعی پھر تھکاوٹ ہو گئی. اب وقت بے وقت نیند آ جاتی ہے, میں لیٹ جاتی ہوں, پتہ چلتا ہے کہ میں تو سوئی پڑی ہوئی ہوں.
میری طبیعت ٹھیک نہیں، بیمار ہوں، لیفٹ سائڈ پہ بہت پین ہے، اللہ رحم کرے۔ جی میں اسی لیے سوچ رہی تھی نائلہ کہ آپ کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ ضرور ڈاکٹر سے علاج کرائیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، سستی نہ کریں۔ مجھے یاد ہے ابو ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر بچہ کوئی کچھ کہے نا، جیسے ہم کئی بچوں کی کئی بات اگنور کر دیتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں ہمیں سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے یا اسکول جاتے وقت اگر ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اسکول نہ جانے کا ایک بہانہ بنا رہا ہے۔ تو وہ ہمیشہ کہتے تھے سنا کرو، کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا کرو۔ تو آپ بھی پلیز اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی تکلیف ہے تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو ایڈریس کریں، ٹھیک ہے نا۔ مس مائی کنٹری شبانہ کہہ رہی ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے لائے، آتی جاتی رہیں اور اپنے بچوں کو بھی زندگی کی جو ہے نا پاکستان کی باتیں بتائیں ضرور۔ نصرہ عنایت از واچنگ۔ نصرہ ہاؤ آر یو؟ دیکھو بات سنو، آج ملنے کا پلان بناؤ، میں جا رہی ہوں بہن کی طرف، نونی کی طرف، ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کروں گی۔ یہ دیکھیے ذرا کیا کیا باتیں ہو جاتی ہیں، میں ڈائریکٹ گفتگو کر رہی ہوں۔ ہم آپ کا دل سے انتظار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو اللہ چاہیں گے تو مل لیں گے انشاءاللہ۔ آپ اگر لاہور آئیں تو ہم مل سکتے ہیں، لیکن میں بس اب دیکھیں پنڈی بھی کتنے عرصے سے نہیں گئی، بھائی بھی مجھے کہتا ہے کہ آئیں، ابھی آیا تھا، پرسوں آیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ دونوں آئیں، تو ہم نے کہا کہ ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کب کس وقت کہاں لے جائے ہیں۔ بچوں کو بھی کہا ہوا ہے میں نے کب آئیں گے، بیٹی بھی کہتی ہے اب آسٹریلیا بھی آپ آئیں۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ آسٹریلیا میں تو وہ کہتی ہے ماما یہاں پر موسم بڑے بدل گئے ہیں، مختلف قسم کے ہو گئے ہیں موسم۔ گرمی میں وہ اس طرح سے گرمی نہیں ہوتی، ابھی گرمی ہونی چاہیے لیکن دوبارہ سردی ہو گئی ہے، اور اسی طرح گرمیوں میں اور سردیوں میں فرق ہو گیا ہے۔ تو پاکستان میں بھی شاید ایسا ہو گیا، اس دفعہ تو بہت سردی پڑی تھی، اور آپ لوگوں کو بھی سب کو پتہ ہے کتنی سردی پڑی تھی۔ اس دفعہ تو مجھے یاد ہے میں بہن کی طرف تھی، ابو بیمار تھے، آپ لوگوں کو تو میں بتاتی رہی دکھاتی رہی، تو میری ٹانگ میں بڑی شدید درد تھی، اور وہ ٹانگ کی درد اتنی زیادہ تھی کہ مجھے اس کو گرم رکھنا پڑتا تھا، دوائیاں کھانی پڑتی تھی، میں ہسپتال بھی درمیان میں گئی، فزیو تھراپی کراتی رہی، آپ کو دکھاتی رہی، سارا کچھ ہے نا۔ تو دس از لائف، بس ٹھیک ہے، زندگی میں سب کچھ چلتا ہے، درد بھی آتے ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے ملائے۔ جب دور چلے جاتے ہیں نا بچے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو مجھے یہ دل کا مسئلہ ہے شاید یہی سوچ کے ہے کہ میں بہت مس کرتی ہوں اپنی بچیوں کو۔ سوچا نہیں تھا، اور میں کہتی تھی کہ میں باہر نہیں بھیجوں گی، میں ہمیشہ اگر کوئی باہر کا رشتہ آتا تھا تو میں کہتی تھی میں باہر نہیں بھیجوں گی، اور لیکن اللہ کے کام اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ چلے گئے آپا، موسم بدل گئے ہیں لوگوں کی طرح۔ سمرین فاروق جی بالکل، ہم نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اسی طرح آتے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ کنیکشن بڑا ضروری ہے۔ نیٹ میں بھی بہت پرابلم ہے، نائلہ جعفر جی ہاں نیٹ میں پرابلمز ہے، میرا بھی یہاں پر پتہ نہیں کیسی آواز آ رہی ہے، کل بھی میری آواز خراب ہو گئی تھی، لیکن میرا دل تھا کہ میں لائیو آؤں، ویڈیو تو بنا کے میں آ جاتی ہوں، لیکن لائیو آپ سے جو انٹریکشن ہوتی ہے اور آپ سے جو یہ بات چیت ہوتی ہے نا، دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ فار می۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں خود آؤں گی، آپ سے بات چیت کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی اپنا حال احوال۔ ابھی تو میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ میں جب ایئرپورٹ پہ اتری تو کیا حالات تھے، او ہو آپ یقین کریں، ایئرپورٹ پہ جب میں اتری ہوں اتنا رش تھا، لگتا تھا کوئی نمائش لگی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی میلہ ہے اور اس میں کھو جاؤں گی۔ اتنے لوگ تھے اور 4 10 پتہ نہیں کتنے بکسے اٹھا کے، اینڈ دے وانٹیڈ ٹو گو آؤٹ وداؤٹ چیکنگ۔ وہاں پر 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے، وہ بیچارے کہتے تھے جائیں آپ چیک کروائیں، جائیں آپ چیک کروائیں، لیکن ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ وہ بغیر چیکنگ چپ کر کے پتلی گلی سے نکل جائے۔ سچ مچ یہ ہو رہا تھا، اور مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو آپ اس کو کیا کہیں گے، تعلیم کی کمی؟ نو، دس از ناٹ تعلیم کی کمی۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں ہم پتلی گلی سے نکل جائیں۔ یہ جو پتلی گلیاں ادھر ادھر ہیں نا، وہ ہیں بھی تو صحیح نا، پتلی گلیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، رشوت دے دیں ہم نکل جائیں، تھوڑا سا پیسہ دکھا دیں وہ آپ کو سائڈ سے نکال دیں گے۔ میں سارا کچھ دیکھ رہی تھی، میں کھڑی تھی، میں بہت تھکی ہوئی تھی، اتنا لمبا سفر کر کے۔ پہلے ہم برسٹل سے گئے لنڈن سے ہم گئے دوحہ، اور اس کے بعد دوحہ سے ہم آئے لاہور۔
تو بہت تھک گئے تھے. دوحہ پہ اسٹے بھی تھا. حالانکہ اس دفعہ میں نے ویل چیئر لے لی تھی, میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہوگا, درمیان میں ایک آدھ ویڈیو بھی ڈالی تھی, کسی نے وہیں پر ہی مشورہ دیا کہ اگر آپ ویل چیئر لے لیں گے تو آپ جلدی جلدی ہر جگہ سے گزر جائیں گے. اور یہ بہت ہی اچھا رہا میرا تجربہ. آپ لوگ بھی اگر کوئی ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. لیکن اسٹل پھر نیند نہیں آئی مجھے, تو راستے میں نیند نہیں آتی, تو میں بہت تھکی ہوئی تھی, تو میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی. اگرچہ میرا بڑا شدید دل کر رہا تھا کہ میں اس وقت ایک ویڈیو بناؤں اور دکھاؤں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. پھر باہر بیٹا آیا ہوا تھا لینے, اس سے میں نے پوچھا کہ عبداللہ اتنا رش کیوں ہے؟ کہتا ہے ماما 4 فلائٹس آئی ہیں, اور وہ ساری ظاہر ہے باہر کی فلائٹس تھیں, اور خوب سارا رش بھی تھا. عمرے سے بھی لوگ غالباً آئے ہوئے تھے, ہار وغیرہ پھول لے کے کھڑے تھے, وہاں سے بھی آئے تھے. باقی ایک کوئی ابوظہبی سے کہ کہاں سے آئی ہوئی تھی, اور بہت رش تھا. اور جتنے بھی لوگ تھے نا, بس وہ ہجوم کا ہی مظاہرہ کر رہے تھے. ہم لوگ ہجوم بن چکے ہیں, ہم ہجوم ہیں. تو بس یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. سمرین فاروق بھی کہہ رہی ہیں جی آپ, ہماری بیٹی یہی کہتی رہی کہ باہر کا رشتہ نہیں کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کی بیٹی کا بھی باہر کا رشتہ ہوا ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. باہر ہوتی ہیں وہ, کہاں گئی ہیں؟ تو باہر کے رشتے جو ہے نا, بس یہ ہے کہ مشکل ہوتے ہیں, بہت دل کو تکلیف دیتے ہیں. اللہ خوش رکھے, جہاں بھی رہیں خوش رہیں. پر وہ جو ہر وقت نظر آنا ہے نا, یا جب بھی ہے, جیسے اب عبداللہ ہے الحمدللہ, جب ہوتا ہے آ جاتا ہے, ویکینڈ پہ آ جاتا ہے, 2 دن کی چھٹی ہے تو آ جاتا ہے. یا ہمیں یہ تسلی ہے کہ ہم چلے جائیں گے, یہ ساتھ ہی تو ہے. پاکستان میں تو ہے نا ایٹ لیسٹ, لیکن دور جو ہے نا پھر وہ چھٹی بھی لیتے ہیں, پھر ان کو آنا پڑتا ہے یہاں آ کے, پھر بھاگنا پڑتا ہے, واپس جانا پڑتا ہے. تو اس طرح سے اسی لیے ابھی خدا نے کہا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں ہمارے پاس, تاکہ ہم آرام سے بیٹھیں, آرام سے رہیں. بہرحال کوئی بات نہیں, یہ زندگی ہے اور زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے. کوئی بات نہیں, بس دوسروں کو خوش رکھیں, لڑائیاں جھگڑوں سے پرہیز کریں اور پلیز ہجوم نہ بنیں. تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ تربیت ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے, تعلیم ہے نہیں. ہم نے اپنے میڈیا پہ بس نظریں جمائی ہوئی ہیں, جو ہمیں یہاں سے کوئی الٹے پلٹی چیزیں دیکھ کے ہمیں سبق ملتا ہے, ہم وہ سبق لے لیتے ہیں. تو اچھے سبق لینے چاہیے, ہے نا. سبق ہی بڑے ہمارے خراب ہو گئے ہیں. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, امامت کا, کیا وہ تھا, الٹا پلٹا ہو گیا. کوئی بات نہیں, ایسا ہی ہے بس. جو بھی شعر یا کوئی چیز پڑھتی ہوں, کل مجھے ایک بڑی پیاری میری جو ہے نا دیورانی, اس نے مجھے ایک نا بڑا لمبا سا ایک کوئی غزل, کوئی شعر, کوئی اس طرح کی چیزیں بھیجی ہیں کہ بھابھی یہ آپ ضرور پڑھیں, بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی آواز میں سننا. تو میں پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کافی لمبا ہے وہ سارا کچھ, اور آپ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی شعر و شاعری بھی کرتی رہیں. میں خود تو نہیں کرتی ہوں, سناتی ہوں صرف. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ رہے گا شامل حال. اللہ تعالیٰ بس جو ہے نا رحم کرے, صحت تندرستیاں دے. سمرین فاروق کہہ رہی ہیں دالیال ان کا بیٹا ہے, اس نے کہا ہے کہ لاہور جتنا دور ہے, لیکن دور تو دور ہوتا ہے. دور تو دور ہوتا ہے, نہیں جی دور تو دور نہیں ہوتا. جو اپنے ملک میں ہے نا وہ ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ دور, بالکل بھی نہیں ہے دور. ٹھیک ہے, بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اب جیسے ہم لوگوں کی پوسٹنگ تھی, ہم اسلام آباد میں تھے, میری دونوں بیٹیاں یہاں پر پڑھی ہیں. ایک لمز میں پڑھی ہے, ایک فاطمہ میموریل کالج سے اس نے کیا ہے, ڈاکٹری پڑھی ہے. اور بیٹا بھی جو ہے رسال پور میں رہا, وہاں پر اپنی اس نے ٹریننگ لی, پھر وہ ایئر فورس میں چلا گیا. تو یہ بچے ایک ایک کر کے اڑتے رہے, اینڈ دس از لائف. اسی طرح ہوتا ہے, اٹھتے ہیں سارے بچے, چلے جاتے ہیں, اور بعد میں جی بالکل ان کے بابا نے کہا ہے کبھی کبھی شادی کے بعد بھی تو چلے جاتے ہیں سمرین. جی بالکل, شادی کے بعد بھی چلے جاتے ہیں, پہلے چلے جاتے ہیں, بعد میں پلانز بن جاتے ہیں. جیسے آج کل کے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. یہ بات مجھے ویسے بڑی بری لگتی ہے, دل کو جا کے لگتی ہے. میں کہتی ہوں پاکستان نے سب کچھ دیا, یہاں پر آپ نے پڑھائیاں کی, سب کچھ کیا, اور اب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. ہاؤ از دیٹ؟ نو, پاکستان میں سب کچھ رکھا ہے. اصل میں ہم جو ہے نا, ہم نے اپنی تعلیم و تربیت میں کچھ نہیں رکھا. ہم جو ہیں تو خراب ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہجوم بن گئے ہیں. اتنے زیادہ جو ہے ہم نہ نظم و ضبط ہے. یہی نظم و ضبط وہاں جا کے یہ لوگ دکھاتے ہیں. باہر کے ملکوں میں لائنیں بھی بنی ہوئی ہیں, اپنے اصولوں پہ چل رہے ہیں, ٹریفک بھی لائن میں چل رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمیں سزا ہو جائے گی, ہم پکڑے جائیں گے. یہاں پر تو کوئی سزا ہونی نہیں ہے, پیسے دے کے ہم چھوٹ جائیں گے, ہم قتل بھی کر لیں گے تو چھوٹ جائیں گے. ہاں جی ہاں, ہسپتالوں میں کیا حالات ہیں, بہت ہی برے حالات ہیں. ذرا سا کوئی بیمار ہو
تو وہاں پر جا کر اتنے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اتنے پیسے لیے جاتے ہیں کہ بقیہ ہی ادھیر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے، زندگی اس کی نہیں رہی، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پھر بھی ہسپتال لے کے جائیں گے، ہسپتال والے انہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت قریبی 2 لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، بلکہ 3 لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور پھر وینٹیلیٹر پہ ڈال کے وینٹیلیٹر کے بڑے اچھے پیسے، رات بھر ان کے 2-3 راتیں رکھتے ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کو آکسیجن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے یہ ٹیسٹ کر لو۔ جب اچھے سے خوب پیسے کمائی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی اب دعا کریں، اور پھر بس۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے ہماری زندگانی میں۔ شکر کدھر؟ شکر تو ہے ہی نہیں، اللہ کی اور رسول کی باتیں تو ہم نے سننی ہی نہیں ہے۔ کیوں سننی ہے ہم نے؟ نام کے مسلمان ہیں ضرور، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دی ہے مسلم گھرانے میں، تو ہم مسلمان ہیں۔ ایک کہتے ہیں نا وہ مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے نا جو دل سے اللہ اور رسول کو مانتا ہے، اس کی باتیں پوری طرح سے اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اس میں ہمارا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ہم کسی اور گھرانے میں پیدا ہو جاتے۔ یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ I am your student from class 2 and I am so happy to see you after a long time. Huda Waji was my class fellow. I still remember you were our most active and polite teacher. Oh, so sweet سیدہ فاطمہ، ایک بچی ہیں جنہوں نے مجھے یہ بھیجا ہے۔ سو نائس آف یو سیدہ فاطمہ، مجھے بہت اچھا لگا۔ باقی بھی اور کچھ لکھا ہے انہوں نے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، I respect you a lot. I'm having nostalgia after seeing you after a long time. So nice of you سیدہ فاطمہ۔ آپ مجھ سے میسنجر پہ رابطہ قائم کریں اور خدا سے بھی قائم کریں ہیں۔ That's so nice. بہت اچھا لگا سیدہ فاطمہ۔ آپ اپنی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے، لیکن کلاس 2 میں آپ کیا خدا کی کلاس فیلو تھی؟ ضرور، میں نے کلاس 2 میں پڑھایا ہوا بھی ہے، 1 سال پڑھایا تھا میں نے ملیر میں۔ خدا کی میں ٹیچر تھی اور عبداللہ کی بھی میں ٹیچر تھی، 6th میں وہ تھا اور 2 میں یہ تھی ہے نا۔ اور واہ کیا زمانہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا، بہت اچھا لگا۔ پتہ ہے کیا، مجھے نا اس جو ہے بات کرنے سے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ بہت ملے۔ تھینک یو سیدہ فاطمہ، آئی ول بی ویٹنگ فار یور میسیج، ٹھیک ہے، میسنجر پہ ضرور۔ بہت اچھا لگا مجھے۔ پتہ کئی باقی بھی پرانے یاد آتے ہیں جو ہماری کلاس میں تھے بچے، وہ کہاں ہوں گے۔ ایک مالائل تھا جو مجھے بڑا یاد ہے، ایک حسام تھا، ہاں مجھے یہ نام یاد ہے، اور نام خدا کو ضرور یاد ہوں گے۔ میرے پاس آپ لوگوں کی پکچرز بھی ہیں ساری، ہاں جوان تھی ہیں اس وقت، بہت پرانی بات ہو گئی۔ کون سے سن کی بات ہے؟ آئی ڈونٹ نو، 19 پتہ نہیں 2000 کی ہوگی، کب کی ہوگی، بہت پرانی بات ہوگی، ہے نا۔ بہرحال بہت اچھا لگا، مجھے بہت ساری فرینڈز ملی ہیں یہاں پر، میری اسکول کی فرینڈز مجھے ملی ہیں، اور وہ مجھے کالج کی فرینڈز مجھے ملی ہیں، جناح کالج کی مجھے فرینڈز ملی ہیں پشاور کی، کہ آپ وہی سیمی نورین ہیں۔ میں نے کہا جی یس میم شیور، مائی نیم از فضا امتیاز۔ اچھا، مہلائل اینڈ حسان کی کلاس سے ہی ہوں میں، اوکے، مجھے بس یہ 2 نام یاد ہیں، اور ایک اور بھی تھا۔ بہرحال سب مجھے یاد ہیں، ان کی سب لڑائیاں مجھے یاد ہیں کہ کیسے شارپنر اور پینسلوں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا، میں کہتی تھی جاؤ آپ بھی کہہ دو۔ ہاں سو نائس، بہت ہی اچھا لگا، دیٹس سو گڈ۔ چلے وہ کہاں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہو تو ان کو بھی کہیں مجھے جوائن کریں ضرور۔ میں یوٹیوب پہ بھی ہوں سیمی وجی کے نام سے، مجھے سرچ کریں تو میں آپ کو مل جاؤں گی۔ میری 1000 سے 1500 کے قریب میری ویڈیوز ہیں، اور میں جو ہوں تو بس یہی باتیں کرتی رہتی ہوں ادھر ادھر کی۔ شبانہ کہہ رہی ہیں پاکستان از اے ویری بیوٹیفل کنٹری بٹ دیر از اے منافقت بہت ہے جی ہاں، منافقت تو نہیں ہونی چاہیے نا، بس آپ جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ تو اچھی بات ہے۔ اور یہ جو مجھے مل گئی ہیں فضا، آئی ریممبر یور نیم، اوکے ناؤ آئی ریممبر۔ شکل مجھے بھول گئی ہے، اگر آپ مجھے تصویر دکھاؤ گی تو مجھے یاد آ جائے گی۔ تو میں ان کے ساتھ بڑی جو ہے نا دوست بھی تھی، اور میں اسٹرکٹ بھی تھی، اور میں کیا کچھ تھی سیدہ فاطمہ، پھر آپ بتائیے گا آپ کمنٹ کر کے بتائیں، کیونکہ آپ زیادہ صحیح بتا پائیں گی بیٹے، اور آپ تو بالکل میری پیاری بیٹی ہو ہیں۔ بڑا ہی اچھا زمانہ تھا، ملیر پی ایف کا اسکول،
वहाँ पर मैंने 1 साल पढ़ाया। अब्दुल्ला कहता था मुझे बड़ा शौक़ है कि लोगों की मामाएँ पढ़ाती हैं तो आप भी पढ़ाएँ, बट दैट वॉज़ वेरी टफ़ टाइम फॉर मी। घर आके भी देखना, बच्चों को भी देखना, कॉपियाँ इनकी देखना, चेक करना, बड़ा थक जाती थी। फिर उसके बाद मैंने नहीं पढ़ाया, बस मैंने वो ही 1 साल था कि 1.5 साल था जितनी देर बजी की पोस्टिंग मलीर में रही कराची में। तो समरीन कराची में मैं रही हुई हूँ और बहुत देखा हुआ है कराची, लेकिन ये कि हम जब अमेरिका से आए थे वापसी पे तो हमारी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी और पुराने पुराने प्यारे प्यारे बच्चे भी मिल गए, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अब बदल गई होंगी, बहरहाल आपने पहचान लिया बेटे। टीचर्स याद रहते हैं मुझे, अपने सारे टीचर्स याद हैं, मैं उनका कभी कभी जिक्र भी करती रहती हूँ। ख़ासतौर पर मैट्रिक में जो मेरे टीचर्स थी, बहुत प्यारी टीचर्स थी, शक्लें भी मुझे उनकी याद हैं, उनकी बातें भी याद रहती हैं। उन्होंने जिस चीज़ पर मोटिवेट किया होता है वो बात भी याद रहती है, और जिस चीज़ पर डीमोटिवेट किया होता है वो बात सारी उम्र याद रहती है, कभी नहीं भूलती। तो मोटिवेट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। डीमोटिवेट करने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, है कोई फ़ायदा? अपना दिमाग जो होता है ना, आप वो दूसरों पे डालते हो, असल में आप खुद डीमोटिवेट हुए होते हो, आपको कोई ज़िंदगी का पता नहीं होता, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप इधर जाएं कि उधर जाएं, तो फिर आप क्या करते हैं दूसरे को डीमोटिवेट करते हैं। आप चाहते हैं मैं खुश नहीं हूँ तो ये भी खुश ना हो, ऐसे लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अगर मैं खुश नहीं भी हूँ तो दूसरे लोग खुश हों, और कुछ होते हैं कहते हैं हम खुश हैं तो बाकी भी खुश रहे हैं। चलो जी, तो बहुत लंबी बात हो गई आज, कितनी बात हो गई, इतनी लंबी बात हो गई, पता ही नहीं चला। यही तो मज़ा आता है अपनों में बैठ के बात करने का, जब आप लोग बात करते हैं, आप सवाल जवाब करते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ, और ये खुशी ही देनी है ना। है बेटे, क्या फ़िज़ा, क्या ख्याल है आपका? छोटी छोटी बातें बच्चों की हैं। और मुझे एक बात याद है, मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, फ़िज़ा अगर आपको भी याद हो, मैंने ना जाके क्लास में क्या किया था, मैंने लिखना शुरू कर दिया था ब्लैक बोर्ड पे कि अपने हाथ धोएं बाथरूम से आने के बाद। और मैं बच्चों से पूछती थी कि बाथरूम में पानी था और क्या आपने हाथ धोए थे। और मेरा नहीं ख्याल कि और कभी किसी टीचर ने लिखा हुआ होगा, क्योंकि मुझे हमेशा से ही था कि हाइजीन होनी चाहिए क्लास में, और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हाथ धोएं। और दूसरी मुझे बात याद है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती थी, मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी, तो सोशल स्टडीज़ में और उसमें था कि इस्लामी महीने, हमारे स्कूल में इस्लामी महीने बच्चों को नहीं याद कराए जाते थे और उसको स्किप करा दिया जाता था। मैंने जाके ये रिवायत डाली, मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये जो बुक में लिखे हुए हैं किस लिए लिखे हुए हैं, ये हमें बच्चों को याद कराने हैं। तो फ़िज़ा आपको भी याद होंगे उस ज़माने में, फिर मैंने एक एक बच्चे को मेक श्योर किया और मैंने एग्ज़ाम में भी रखा कि आपने इस्लामी महीने याद करने हैं, और आगे पीछे की बात भी मैं बताती रहती थी उन्हें। मैं चाहती थी कि मैं मोटिवेट करूं और बातें भी बताऊं, पढ़ाई की बातें तो बताती थी। मैम आप बहुत परफेक्ट टीचर थी, हाउ सो स्वीट, वी ऑलवेज एंजॉयड लर्निंग विद यू। मैम बहुत फ्रेंडली भी थी, बट ड्यूरिंग क्लास साइलेंस भी बहुत होता था। बेस्ट पर्सनालिटी थी मैम की, फंक्शंस में भी बहुत एक्टिव होती थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, यू आर वेरी माई इंग्लिश टीचर, यस। जितनी इंग्लिश आती थी सिखा दी। सो नाइस ऑफ यू, मुझे इतना अच्छा लगा है, सीरियसली। मैं सोचती होती थी मुझे कोई कभी नहीं मिला, उसके बाद मुझे कोई किसी से राब्ता नहीं, अपने किसी बच्चों से। मैं चली गई, फिर इस साल पर पोस्टिंग हो गई, फिर और जगहों पे इसी तरह जाती रही, पोस्टिंग्स होती रही, तो बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच फॉर सो काइंड वर्ड्स, आपके मुझे काइंड वर्ड्स, और सच्ची सच्ची बातें अच्छी लगी। सच्ची और खरी बातें ही करनी चाहिए, है ना। सो नाइस ऑफ यू, माशाल्लाह, यू आर ग्रेट शबाना, सो स्वीट। मैं कोई ग्रेट श्रेट नहीं हूँ, बस मैं ऐसी ही हूँ, बस आपके सामने आ जाती हूँ और दिल की बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं कोई इतना सा भी किसी को मोटिवेट कर दूँ, मेरी वजह से कोई ऐसा काम कर ले, जैसे कि कुछ लोगों ने गाड़ी चलानी सीख ली है माशाल्लाह, या थोड़ा सा बोलें अपने लिए, ज़रूर बोलें, अपने हक़ के लिए ज़रूर बोलें, हमेशा मैं यही कहती हूँ। तो अच्छा है कि किसी को इससे फ़ायदा हो जाए, है ना। ऐसे ही दिन में टाइम ज़ाया करना अब हमारी उम्र में, और हम क्या करें हैं। आप कराची वालों को अपनी बातों में याद रखती हैं? जी बिल्कुल, मैं याद रखती हूँ। होम मेकिंग विद मिसेस आफरीदी, हाउ नाइस ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
اور بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اتنا پیارا ہارٹ بھی بھیجنے کا. سو نائس ٹو سی یو ان یور ہوم. تھینک یو ویری مچ. جی ہاں، یہ میں نے کل اپنے پیچھے چوزے بھی لگا لیے اور درخت بھی لگا لیے اور سارا کچھ سیٹ کر لیا. آگے بیٹھ گئی اینڈ آئی ایم فیلنگ ویری کمفرٹیبل رائٹ ناؤ. اس وقت میری چکی بھی ہے پیچھے، چکی کی مشقت نہیں ہے، مگر زندگی جو ہے نا وہ چکی کی مشقت سے کم نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. جو چھوٹے بچے بھی ہیں آپ بھی دیکھ لیں بیٹے، جو میری اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پتہ ہے زندگی جو ہے نا آسان نہیں ہے، زندگی از ٹف. اور چکی کی مشقت جو ہے نا وہ بھی چل رہی ہے اور زندگی بھی چل رہی ہے، اسی طرح ہے. تو خوش رہیں جہاں جہاں بھی رہیں، اپنے آپ کو مصروف ضرور رکھیں. مصروفیت از ویری ویری ضروری. مصروفیت کے بغیر لائف از نو لائف. اپنے لیے کوئی نہ کوئی باغبانی میں کریں، کوئی امبرائڈری کریں، کوئی ویڈیو بنائیں. میں تو کہتی ہوں ویڈیو بنانا کوئی مشکل ہے ہی نہیں، میں اتنا موٹیویٹ کرتی ہوں، پر کم ہی کوئی موٹیویٹ ہوئے ہیں، ایک دو ہوئے ہیں. فون پکڑنا ہے میرے پاس، تو یہ صرف فون ہے، نتھنگ ایلس. میں اس فون پہ بیٹھ جاتی ہوں اور خود ہی ڈال دیتی ہوں. آئی لرن اے لاٹ. بہت سیکھا ہے میں نے، خود ہی سے سیکھا ہے. بس شروع میں تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ اب پتہ چل گیا ہے. شروع میں تو مجھے ہیڈنگ دینی بھی نہیں آتی تھی، عنوان لگانے بھی نہیں آتے تھے، ہیش ٹیگ کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سی کھیت کی مولی ہے. کھیت کی مولی ہوتا ہے نا کہ گھر کی مولی. ہاں، گھر کی مولی دال برابر. دیکھیں ہم جو ہے نا اپنے گھر میں دال برابر ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم تو دال سے اوپر ہیں. سو نائس. بہت اچھا لگا آج کی گفتگو، کتنی زبردست رہی اور اتنے پیارے پیارے لوگ مل گئے. تو اسی طرح کمنٹ ضرور کریں، میں آتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ انگلش ٹیچر جو ہے کچھ نہ کچھ سکھاتی رہیں گی. جی انگلش، اسلامیات، جو کچھ بھی تھا آتا تھا وہ پڑھا دیتے تھے ہم لوگ، سکھا دیتے تھے. کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو ہم حاضر ہوتے تھے اور ابھی بھی حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دینے والا بنائے، ایسا انسان بنائے جو ہم چلے بھی جائیں تو ہمیں لوگ یاد رکھیں. اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم نے کسی کو ڈی موٹیویٹ کیا، تو وہ ہمیں کیا یاد رکھے گا؟ ہم مر بھی جائیں گے تو پیچھے سے ہمیں یاد نہیں رکھے گا، ہمیں دعا نہیں دے گا، اور کیا پتہ بد دعائی دے دے. اور اگر کسی کی بد دعا لگ گئی اور وہ عرش پہ پہنچ گئی تو پھر تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے. گھر کے کاموں سے فراغت نہیں ملتی. آپا سمرین فاروق آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، گھر کے کام جو ہے نا ہمیں جکڑ کے رکھتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سمرین، میں انگلینڈ میں تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سارے کام سنبھالے ہوئے تھے. بیٹی کو میں نے کہا تھا، ہدا کو میں نے کہا تھا کہ تم نے بس صرف کھانے کے وقت کھانا کھانا ہے، یہ بھی نہیں سوچنا کہ کیا پکاؤں اور کیا نہ پکاؤں. یاسمین شوکت السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ پیارے پیارے سے ہارٹس بھیجنے کا بہت بہت شکریہ. تو شوارہ کہہ رہی ہیں آمین. تو وہاں میں ساری ویڈیوز بنائی ہیں. میں کہیں بھی جاتی تھی، اگرچہ میں تھکی ہوئی بھی ہوتی تھی، میں کہتی تھی یہ میں نے کرنا ہے، یہ میرا کام ہے. مجھے لگتا تھا کہ میرے پہ بڑا فرض ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں کہاں ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ بات اپنے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے ہاتھوں پاؤں کے لیے ٹائم نکالیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں، ان پہ مالش مولش کرتے رہیں، کریمیں لگاتے رہیں، جو کہ میں نے اس وقت تھوڑی سی لگائی اپنے لیے. پاؤں کا خیال رکھیں، پاؤں خراب ہو جاتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں، اپنا دھیان رکھیں. کسی اور نے نہیں رکھنا، کسی اور نے آپ کا دھیان نہیں رکھنا، کسی اور نے آپ کا خیال نہیں رکھنا. ماں باپ اگر نہیں رہے تو دیٹس اٹ، بس پھر آپ ہیں. ماں باپ بھی کب تک رکھتے ہیں آخر تو آپ نے پھر ان کا ہی رکھنا ہوتا ہے. دس از لائف. سرکل ہے ایک، ہے وشیش سرکل ہم نے پڑھا تھا نا. ایک زمانے میں پڑھتی تھی، ہمیں ہمارے سر نے سکھایا تھا. جرنلزم جب میں نے کی تھی، ماسٹرز کیا تھا، تو ہم پڑھتے ہوتے تھے وشیش سرکل. ایسا سرکل ہے جو گھومتا ہے، منحوس چکر. یہ منحوس چکر ختم نہیں ہوتا، تو پریشان نہ ہو، اسی کے اندر سے چکر میں سے نکل کے کچھ نہ کچھ کریں، پھر اس چکر میں گھومتے جائیں. چکر از دیر آلویز. بہت لمبی گفتگو ہو گئی آج اور بہت اچھا لگا. اور میری پرانی پیاری سی مجھے میری شاگرد مل گئی، میری اسٹوڈنٹ مل گئی، جس نے میرے لیے اتنی پیاری پیاری باتیں کی. مینجمنٹ اینڈ فنکشنز لکھا ہوا ہے انہوں نے. مس عابدہ، آئی اسٹل ریممبر مس عابدہ اینڈ مس سیمی کی مینجمنٹ ان فنکشنز. یس یو ور مائی انگلش ٹیچر. جی اینڈ مینجمنٹ کرتی تھی بچوں کی، جو ریسنگ ہوتی تھی یا بچوں کے لیے میں نے ایک دفعہ بہت اچھا ایک فنکشن ارینج کیا تھا، اسٹیج شو تھا، جس میں میں نے بچوں کو پھر
کہا تھا کہ کپڑے لاؤ، ڈریس شو تھا، بڑا کچھ کیا تھا، بڑا کچھ کرتی رہی، اسکول میں بھی، میں اپنے کالج میں بھی کرتی رہی، شوق تھا، اور پھر یہ شوق اب یہاں پر آ کر پورا ہو رہا ہے، باقی جو کچھ رہ گیا تھا تو چلیے جی، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے، موٹیویٹ کریں، جیسے کہ آج میری اسٹوڈنٹ نے مجھے موٹیویٹ کر دیا، سچ مچ یہ بچے بھی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، چھوٹی سی پیاری سی بات کر کے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کتنا اچھا لگا مجھے، آپ لوگ یہ سوچ نہیں سکتے۔ ہاں، میں آج بہت خوش رہوں گی اور میرا آج پورا دن بہت اچھا گزرے گا، اور میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ پڑھ کے ہی خوش ہوتی رہوں گی۔ تو جانا ہے بس، ابھی بہن کی طرف جاتی ہوں، دیکھتی ہوں وہاں موقع ملا تو وہاں بھی کوئی ویڈیو بنا لوں گی، وہاں لائیو آ سکی تو وہاں بھی آ جاؤں گی، کیونکہ میں تو اپنا کام کرتی رہتی ہوں جہاں بھی ہوتی ہوں، اور کام کرتے ہی رہنا چاہیے، اسی میں زندگی ہے، حرکت میں برکت ہے۔ مہلائل حسن خان، جی مہلائل حسن خان، سیدہ فاطمہ نے لکھا ہے، تو کیا لکھا ہے ان کے بارے میں؟ آپ نے اور کچھ نہیں لکھا۔ تو چلیں جی، بہت اچھا لگا، آپ سب کا ساتھ میرے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی خوش کرنے کی کوشش کروں گی اپنی باتوں سے اور آپ بھی اپنی باتوں سے مجھے خوش کرتے ہیں، ہے نا؟ ٹو وے ٹریفک ٹو وے ٹریفک ضروری ہوتا ہے زندگی میں، ون وے ٹریفک سے کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے جی، دعا کر لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔